السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ استغفر اللہ کا معمول بنائے ہوئے ہیں تو ایک تسبیح میں آپ کو اور بتا رہا ہوں جس کو سونے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کے مشکلات دور ہونے میں، حل ہونے میں وقت لگ رہا ہے وہ وقت نہیں لگے گا، جلد آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور مشکلات آپ کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی مشکل ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وہ تسبیح کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، استغفار کرنے والا بندہ یا استغفار کرنے والی بندی جب وہ اللہ کے حضور استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ان کا رشتہ رب ذوالجلال سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ استغفر اللہ کا معمول جاری رکھتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں، صبح شام تہجد میں، نمازوں کے وقت، اور جب بھی ان کو وقت ملتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العزت سے رشتہ ان کا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پھر جو بھی وہ درخواست کرتی ہیں، بندے جو بھی درخواست کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوری ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندی کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، رب ذوالجلال اس کو ضرور مرحمت فرماتا ہے۔ تو استغفار یقیناً بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل، ہر بیماری کا حل اس استغفار کے اندر ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے میں ہے تو پھر یہ غلط نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ کی جو برکات ہیں رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر خود بیان فرمائی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم اپنے پروردگار سے ذرا استغفار کر کے تو دیکھو، وہ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں بالکل معاف کر دے گا، پاک صاف کر دے گا۔ جب تمہیں معاف کر دے گا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے ارشاد فرمایا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں کے اندر، تمہاری آل و اولاد میں بڑھوتری پیدا کرے گا، تمہیں رزق مرحمت فرمائے گا، تمہاری مشکلات کو دور کرے گا۔ جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے وہ زمین سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ دنیا کے اندر جتنے بھی ضروریات ہیں بندوں سے ریلیٹڈ ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو پوری فرمائے گا۔ یہ استغفاری کے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بڑی سے بڑی مشکل دور فرما دے گا۔ تو آپ کو استغفار کے ساتھ ساتھ ایک عمل جو سونے سے پہلے کرنا ہے وہ روزانہ وہ یہ کرنا ہے کہ آپ سونے سے پہلے 100 دفعہ کم از کم اس استغفار کو پڑھیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی اس کا ورد کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ میں دوسرے ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور استغفار کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اپنی کرتوتوں پر، اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہوتے ہوئے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے حضور استغفار کریں سچے پکے دل سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، ہماری اس استغفر اللہ کہنے کو قبول فرمائے گا۔ تو 100 دفعہ آپ کو سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، آپ اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، یہ بھی 100 دفعہ ہو جائے گی۔ تو 100 دفعہ آپ یہ عمل کر لیں، جس کا مطلب یہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس کا مطلب ہے اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے جو رب انی مغلوب فانتصر، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بہت لاچار ہوں، میں تو بہت ہی انتہائی درجے میں ہوں، بہت کمزور بندہ ہوں، فانتصر، اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی حامی ناصر ہے، اے مولا کریم تو ہی مدد کرنے والا ہے، اے اللہ تو خالق و مالک ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ تو آپ اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ آپ یقیناً جو مشکلات دور ہونے میں وقت لگ رہا ہے، پریشانی ٹلنے میں وقت لگ رہا ہے،
آپ کو ضرورت کے پورا ہونے میں، جائز ضروریات ہیں ان کا پورا ہونے میں وقت لگ رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس کا اہتمام کیجئے اور برکتوں سے لطف اٹھائیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔